40 سال تک اقتدار کے ایوانوں میں ہونے والے واقعات کے عینی شاہد سینئر بیوروکریٹ فخر عالم زبیری اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب گورنر جنرل ہاؤس سے آرمی ہاؤس تک میں ایوب خان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ سکندر مرزا نے مارشل لا لگانے کے سلسلے میں جو اعلامیہ جاری کیا تھا، اس کے تحت 1956 کا آئین منسوخ ہو گیا تھا، وفاقی و صوبائی وزارتوں کو ختم کر دیا گیا تھا، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی تھیں، سیاسی جماعتوں کو کل عدم قرار دے دیا گیا تھا، اور جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر مقرر کر دیا گیا تھا۔ جی ایچ کیو کے ایڈوکیٹ جنرل نے اس رائے کا اظہار چونکہ صدر پاکستان جس آئین کے تحت منتخب ہوئے تھے اور جس کے ماتحت انہوں نے حلف اٹھایا تھا وہ آئین ہی منسوخ ہو چکا ہے، لہذا اب صدر پاکستان کے اعلامیہ کے مطابق چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور سپریم کمانڈر حکومت اور ملک کے سربراہ تصور کیے جائیں گے۔ ایوب خان مشرقی پاکستان کے دورے پر چلے گئے تھے۔ سکندر مرزا نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے واپسی پر انہیں گرفتار کرنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، مگر اس میں بھی انہیں ناکامی ہوئی۔ ایوب خان اب سکندر مرزا کو زیادہ برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ ان کے جرنیل بھی ان پر زور ڈال رہے تھے کہ سکندر مرزا کو ہٹایا جائے۔ آخر وہ مجبور ہو گئے اور 27 اکتوبر کی درمیانی شب کو سکندر مرزا کو اقتدار سے محروم کر دیا گیا۔ پھر بھی ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا، انہیں بحفاظت لندن پہنچایا گیا، انہیں صدر مملکت کی پینشن سے بھی محروم نہیں کیا گیا، جبکہ سول سروس کی پینشن بھی دے دی۔ ایوب خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد میری ترقی ہو گئی۔ 1 سال کی کم مدت میں ہی میں نے سیکشن آفیسر کا امتحان پاس کر لیا اور ایوان صدر میں ہی سیکشن آفیسر مقرر ہو گیا۔ اکتوبر تک ہم سب لوگ کراچی میں رہے۔ ایوب خان نے دارالحکومت راولپنڈی منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ صدر کے پورے سٹاف کو ایک اسپیشل ٹرین سے پنڈی بھیج دیا گیا۔ اس وقت لوگ بہت پریشان تھے۔ کراچی کے مقابلے میں راولپنڈی میں مہنگائی بھی کافی زیادہ تھی۔ سب سے زیادہ پریشان بنگالی تھے۔ کراچی کی آب و ہوا میں وہ آسانی سے گزر کر رہے تھے، مگر راولپنڈی کی سخت گرمی اور سخت سردی سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ہم لوگ اکتوبر میں گئے تھے، انہوں نے اسی وقت سے کہنا شروع کر دیا جب اکتوبر میں اتنی سردی ہے تو دسمبر جنوری میں کیا حشر ہوگا۔ دوسری بات یہ تھی کہ راولپنڈی مشرقی پاکستان سے بہت دور تھا اور وہاں سے آنا جانا بہت ہی دشوار ہو گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پہنچنے کے فوراً ہی بعد خاص طور پر بنگالی عملے نے ایوب خان کو کھلم کھلا گالیاں دینا شروع کر دی تھیں، جس کا میں خود گواہ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ علاوہ دیگر عوامل کے دارالحکومت کی تبدیلی بھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی ایک بڑی وجہ تھی۔ بہرحال راولپنڈی میں پرانے کمانڈر ان چیف ہاؤس کو اس وقت پریزیڈنٹ ہاؤس بنا دیا گیا۔ اس سے ملی ہوئی بڑی بیوری کی ایک عمارت بھی وہ حاصل کر کے وہاں سیکریٹریٹ بنایا گیا تھا۔ اس سے ملی ہوئی بڑی بریوری کی ایک عمارت تھی، وہ حاصل کر کے وہاں سیکریٹریٹ بنایا گیا۔ ایوب خان کے دونوں بیٹے گوہر ایوب اور اختر ایوب جو فوج میں کپتان تھے، ایوب خان کے اے ڈی سے مقرر کر دیے گئے۔ ان کی ایک صاحبزادی تھیں بیگم نسیم اورنگزیب۔ ایوب خان کی بیگم بہت نیک اور اچھی خاتون تھیں۔ وہ اکثر میلاد کی محفلیں منعقد کرایا کرتی تھیں، اور چونکہ وہ پردہ نشین تھیں اس لیے اسٹاف کی صرف بیگمات ان محفلوں میں مدعو ہوتی تھیں۔ ایوب خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اسٹاف میں بہت بڑی تبدیلی نہیں کی۔ قدرت اللہ شہاب ان کے سیکرٹری تھے اور ان کی تقاریر وہی لکھا کرتے تھے۔ شہاب صاحب کا خط بہت اچھا تھا اور ان کے لکھے ہوئے کو ٹائپ کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی۔ ان کی لکھی ہوئی ساری تقریریں ایم بی خالد ٹائپ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سٹاف کے تمام لوگ ایک وفد لے کر شہاب صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہندوستان میں وائس رائے اور گورنر جنرل کا سٹاف کو رہائش کی مفت سہولت دی جاتی تھی، اور جو سٹاف وہاں سے آیا تھا انہیں اب بھی یہ سہولت حاصل ہے، البتہ جو لوگ پاکستان میں رکھے گئے ہیں وہ اس سہولت سے محروم ہیں اور انہیں اپنے پاس سے کرایہ دینا پڑتا ہے۔ یہ ان کی حق تلفی ہے، ان کو بھی یہ سہولت حاصل ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں کئی دفعہ کوشش کی گئی مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ آپ مہربان افسر ہیں، آپ انہیں یہ حق دلوا سکتے ہیں۔ شہاب صاحب نے اس سلسلے میں مدد کی، جس کے نتیجے میں کچھ سٹاف کو سہولت مل گئی تھی۔ ایوب خان عام طور پر ایک اچھے حکمران گنے جاتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ملک کی بہتری کے لیے بہت اچھے کام کیے، مگر ساتھ ہی چند باتیں ایسی کیں جس سے عوام جلد ہی بددل ہو گئے اور ان کی مخالفت شروع ہو گئی۔ میں ذاتی طور پر علاوہ اور باتوں کے اس کی 5 خاص وجوہات سمجھتا ہوں۔ اول کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، یعنی دارالحکومت کو کراچی سے راولپنڈی منتقل کرنا، اس کا زیادہ اثر بنگالیوں پر پڑا۔ دوسرے، انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو فوج سے ریٹائرمنٹ دلا کر بزنس شروع کرا دی اور انہوں نے جنرل موٹر خریدی اور اس کا نام گدھارا موٹر رکھ دیا۔ اس سے ان کی کافی بدنامی ہوئی۔ تیسرے،
ان کا BD سسٹم یعنی بیسک ڈیموکریسی، تب عوام اس کے بہت خلاف تھے اور اسے عموماً بیکس ڈیموکریسی کہا کرتے تھے۔ چوتھے، محترمہ مس فاطمہ جناح کے ساتھ الیکشن میں ان کا مقابلہ، جس میں مس جناح کو شکست ہوئی۔ اور پانچویں، ان کا 1963 کا آئین، جس کے ذریعے صدارتی نظام حکومت رائج کیا گیا۔ الیکشن کے سلسلے میں ان کی بہت زیادہ پبلسٹی کی گئی اور ایوان صدر کے تمام عملے کو اس کام میں ملوث کر دیا گیا۔ ہم لوگ مشرقی پاکستان تک گئے، جہاں ایک اسپیشل ٹرین چلائی گئی۔ میں نے بھی اس ٹرین میں مشرقی پاکستان کے مختلف حصوں کا سفر کیا اور پبلسٹی کا کام کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ متعدد دانشور اور رائٹر اخبارات اور رسالوں میں مضامین لکھنے کے لیے ملازم رکھے گئے۔ مثلاً ممتاز مفتی کو آفیسر آن ڈیوٹی رکھا گیا، جو ایوب خان کے حق میں مضامین لکھا کرتے تھے۔ شہاب صاحب کے انفارمیشن سیکرٹری مقرر ہونے کے بعد ایک ایسے سیکرٹری آئے جو غیر شادی شدہ تھے اور پورے صاحب چنانچہ عیدین کے موقع پر 2-3 روز کی چھٹی لے لیتے تھے تاکہ سٹاف سے عید نہ ملنی پڑے۔ بہت کم گو اور شرمیلے بھی تھے، 1 سال قبل ہی چلے گئے۔ وہ اب بھی غیر شادی شدہ ہیں، اور تو اور انہیں ریٹائر ہوئے بھی کئی سال ہو گئے۔ 1965 کی لڑائی سے کچھ مدت قبل ایوب خان نے SM یوسف کو اپنا پرسنل سیکرٹری مقرر کر دیا تھا اور وہ ایوب خان کی تمام تقاریر لکھا کرتے تھے۔ 1965 کی لڑائی چھڑنے کے وقت جو تقریر ایوب خان نے کی تھی وہ بھی SM یوسف نے ہی لکھی تھی۔ یہ تقریر کافی پرتاثیر ثابت ہوئی تھی۔ اس کے بعد یوسف فارن سیکرٹری ہو گئے۔ اس زمانے میں مسٹر بھٹو فارن سیکرٹری منسٹر تھے اور وہ ایوب خان کے بہت قریب تھے۔ وہ ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے اور ایوب خان انہیں مائی سن کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ بھٹو بہت لائق آدمی تھے اور ڈرافٹنگ کمال کی کرتے تھے۔ بھٹو صاحب ذہانت، فطانت، امنگ، اولوالعزمی اور سیماب صفتی کا جیتا جاگتا پیکر تھے۔ انہوں نے امور خارجہ کا چارج لینے کے بعد جلد ہی اسے ایک نیا ڈھانچہ دینے کی کوشش شروع کر دی اور انہی کی کوششوں کا نتیجے میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جمود ٹوٹا اور نئی راہیں کھلیں۔ SM یوسف کے فارن سیکرٹری بن جانے کے بعد ان کی جگہ NA فاروقی ایوب خان کے پرسنل سیکرٹری بن کر آ گئے تھے۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ ایوب خان جب انہیں ٹیلی فون کرتے تھے تو وہ سب سے پہلے ٹوپی سر پر رکھ لیتے تھے اور سیٹ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کے سر پر چند بال تھے جنہیں کام کرتے وقت وہ آگے پیچھے کرتے رہا کرتے تھے۔ ان کے متعلق کسی نے ایک مرتبہ ایوب کو کہہ دیا کہ وہ قادیانی ہے اور ایوب خان نے ایک قادیانی کو اپنا سیکرٹری بنایا ہوا ہے۔ ایوب خان نے وہ خط پڑھنے کے بعد ان سے پوچھا کہ حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ دراصل وہ لاہوری پارٹی کے تھے۔ جنرل پیرزادہ اس زمانے میں ایوب خان کے ملٹری سیکرٹری تھے، لیکن جب انہیں دل کا دورہ پڑا تو انہیں GHQ بھجوا دیا گیا۔ جنرل پیرزادہ کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ انہیں ایوب خان کے پاس سے ہٹوانے میں فاروقی صاحب کا بہت ہاتھ تھا، اس لیے بعد میں جب پیرزادہ پاور میں آئے تو انہوں نے فاروقی کو بہت تنگ کیا۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوگوں میں نہ برداشت ہے، نہ وہ معاف کرنا جانتے ہیں، اور بعض اوقات صرف مفروضوں پر بدلہ لینے کے لیے ہر قسم کے اقدامات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ انڈونیشیا کے صدر سکائرنو پاکستان آئے۔ ان کے اعزاز میں ڈنر کا انتظام کیا گیا۔ جس روز ڈنر تھا اس سے کچھ ہی روز قبل وہاں کی میز کرسیوں پر پالش ہوئی تھی۔ کھانے کے بعد جب مہمانوں نے کرسیوں سے اٹھنے کی کوشش کی تو پالش ان کے کپڑوں میں چپک گئی تھی۔ ایوب خان کو اس بات پر سخت غصہ آیا اور انہوں نے PWD کے عملے کو بہت ڈانٹا، مگر کسی کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا۔ ایوب خان کے ساتھ بھی ایک مرتبہ یہی لطیفہ ہو چکا تھا۔ جب کراچی میں پہلا ٹی وی اسٹیشن قائم ہوا تھا تو ایوب خان نے اس پر افتتاحی تقریر کی تھی۔ اس وقت بھی فرنیچر پر نئی نئی پالش ہوئی تھی اور تقریر کرنے کے بعد جب وہ اٹھے تو وارنش ان کی پتلون پر لگ گئی تھی۔ اس وقت زیڈ بخاری ٹی وی کے مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایوب خان نے اس واقعے کے بعد ہی بخاری صاحب کو ٹی وی سے ہٹا دیا تھا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ انہیں ٹی وی سے ہٹائے جانے کی وجہ کچھ اور تھی۔ ایوب خان ایک مرتبہ پشاور میں تقریر کر رہے تھے۔ اس وقت ایک لڑکے نے ان پر فائر کیا مگر وہ بچ گئے۔ وہ لڑکا پکڑا گیا، اسے اٹک کے قلعہ میں قید کر دیا گیا۔ پوچھ گچھ کے دوران اس پر بہت تشدد کیا گیا۔ کچھ دن بعد ایوب خان کے لڑکے بھی وہاں پہنچے، انہوں نے بھی اس کو بہت گالیاں دی اور مارا بھی۔ افسوس، باوجود کوشش کے مجھے پتہ نہ چل سکا کہ آخر اس کا کیا انجام ہوا۔ شاید عمر قید کی سزا ہو گئی ہوگی یا ممکن ہے پھانسی دے دی گئی ہو، واللہ عالم۔ ایوب خان کے دور میں قدرت اللہ شہاب کی کوششوں سے رائٹر گلڈ کا قیام ایک بڑا کارنامہ ہے۔ ماشاء اللہ کی وجہ سے ادیبوں پر بھی طرح طرح کی پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ بہت برہم تھے۔ جب اخبارات پر بھی کڑا سینسر قائم ہو گیا تو ایک روز صبح سویرے قرۃ العین حیدر قدرت اللہ شہاب کے پاس پہنچی۔ شہاب صاحب نے اس واقعے کو اپنی کتاب شہاب نامہ میں اس طرح بیان کیا ہے: قرۃ العین حیدر میرے ہاں آئیں، بال بکھرے ہوئے، چہرہ اداس، آنکھیں پریشان، آتے ہی بولی اب کیا ہوگا؟ کس بات کا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔
मेरा मतलब है, अब अदबी चांडो खानों में बैठकर लूज़ टॉक करना भी जुर्म ठहरा? हाँ, मैंने कहा, गपशप बड़ी आसानी से अफ़वाह-साज़ी के ज़ुमरे में आकर गर्दन-ज़दनी करार दी जा सकती है। तो गोया अब भौंकने पर भी पाबंदी आयद है? एनी ने बड़े करब से पूछा। मैंने मार्शल्ला के ज़ाब्ते के तहत भौंकने के खतरात व खदशात की कुछ वज़ाहत की, तो एनी की आंखों में आंसू तैरने लगे। अरे भाई, रोज रोज कौन भौंकना चाहता है, लेकिन भौंकने की आज़ादी का एहसास भी तो एक अजीब नेमत है, एनी ने कहा। फिर एक रोज कुरातुल्लाह हैदर, जमीलुद्दीन आली, गुलाम अब्बास, इब्नुल हसन और इब्न सईद कुदरतुल्लाह शहाब से मिलने आ गए और उनसे कहा कि आजकल फौजी हुकूमत ज़िंदगी के हर शोबे में आवाम की फलाह व बहबूद के ऐलानात करती है, क्या वो अदीबों के लिए कुछ नहीं कर सकती? कुदरतुल्लाह साहब ने इस मसले पर कुछ देर गुफ्तगू की। आखिर ये तय पाया कि सबसे पहले पाकिस्तान भर के अदीब एक कन्वेंशन मुनक्किद करें और वहाँ कोई फैसला किया जाए। बाद में कुछ अदीबों ने मिलकर चंदा किया और एक ऐलान इस कन्वेंशन को मुनक्किद करने के बारे में जारी कर दिया। इसमें जिन अदीबों के नाम शामिल थे, उसमें कुदरतुल्लाह साहब का नाम भी था। इस सिलसिले में जमीलुद्दीन आली ने अनथक मेहनत की। इसमें हर ज़बान और हर इलाके के अदीब शामिल थे। फिर तमाम शुराका की राय से राइटर गिल्ड्स की बुनियाद डाली गई। कुदरतुल्लाह साहब को इसका सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। सेक्रेटरी मुंतखब हो जाने के बाद अदीबों ने इसरार किया कि इसके आखिरी इजलास में सदर अयूब खान को ज़रूर लाया जाए। शहाब साहब ने सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर नवाज़त अली से इस सिलसिले में बात की, तो नवाज़त अली ने कह दिया कि सदर बहुत मसरूफ़ और इस किस्म की अंट शंट तकरीबात में शरीक नहीं हो सकते। फिर शहाब साहब ने खुद ही सदर अयूब खान से बात की, वो राज़ी हो गए। गो के उस रोज़ उन्हें बुखार हो गया था, मगर वो फिर भी शरीक हुए और तुरा ये कि इन्हें स्टेज की बजाय सामीन के साथ अगली सफ में बिठाया गया। इस जलसे की सदारत डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने की और इस मौके पर उन्होंने बड़ी आलमाना तकरीर की। इसके इख्तिताम पर उन्होंने एक शेर पढ़ा, बारे दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो, यहाँ के बहुत याद रहो। एक मरतबा ईवान सदर में तकसीम एजाज़ात व खताबात की तकरीब के मौके पर कुदरतुल्लाह साहब कमाल होशियारी से पाकिस्तान राइटर गिल्ड से अदबी प्राइज़, दाऊद और आदम जी इनामात जीतने वाले अदीबों को भी सदर अयूब के हाथ से इनामात तकसीम करा दिए। इस बात पर बाद में नौकरशाही बहुत नाराज़ हुई और आइंदा से ये काम सदर के सेक्रेटरी की बजाय कैबिनेट सेक्रेटरी के सुपुर्द कर दिया गया। जब तक कुदरतुल्लाह साहब सदर अयूब के सेक्रेटरी रहे, बावजूद सख्त मुखालफत के गिल्ड का काम बहुसनो खूबी चलता रहा, मगर जब वो मुल्क से बाहर चले गए तो मुखालफिन की बन आई और इसके बाद ईवान सदर में गिल्ड की तकरीबात मुनक़्क़ता हो गईं। इस सिलसिले में जो राइटर फंड कायम हुआ था, उसके लिए एक कमेटी कायम की गई थी, जिसके सदर कुदरतुल्लाह साहब थे। इस फंड से मुतल्लिक बहुत सा काम मेरे सुपुर्द था और इस सिलसिले की ख़त किताबत भी मेरे ज़िम्मा थी। अयूब खां के ज़माने में हिंदुस्तान के साथ जो जंग हुई, इसके बहुत से अवामिल थे। इस सिलसिले में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। शहाब साहब ने शहाबनामा में इस जंग के मुतल्लिक एक अजीब बात लिखी है। एक बार मैंने नवाब ऑफ कालाबाग से इस जंग के मुतल्लिक दरियाफ्त करने की कोशिश की, तो उन्होंने फरमाया, भाई शहाब, ये जंग पाकिस्तान की जंग हरगिज़ न थी। दरअसल ये जंग अख्तर मलिक, एम अहमद भुट्टो, अजीज़ अहमद ने शुरू करवाई थी। जब मैंने पूछा कि जंग शुरू करवाने से इन हज़रात का क्या मकसद था, तो नवाब साहब ने जवाब दिया, ये लोग अयूब खां को शिकंजे में कसकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। इस अमल में अगर पाकिस्तान का सत्यानाश होता है तो इनकी बला से। इस जंग के दौरान हॉलैंड, ईरान और तुर्की ने पाकिस्तान की बहुत मदद की। अलावा अज़ीं, चीन ने भारत के साथ शुमाली सरहदों पर फौज जमा करके हिंदुस्तान को अल्टीमेटम दिया, जिससे एक तरफ जंग पर उसका ज़बरदस्त असर पड़ा और इससे चीन की हमारी देरीना दोस्ती का अमली सबूत भी मिला। बरखिलाफ इसके अमेरिका और बरतानिया का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ रहा। वो वक्त बे वक्त सदर अयूब को किसी भी कीमत पर जंग बंद करने का मशवरा देते रहते थे। जंग के आखिरी दिनों में सदर अयूब और उनके वजीर खारजा भुट्टो से इख्तलाफात पैदा होने शुरू हो गए। सदर अयूब खां जंग के तकाज़ों के सामने हथियार डालते नजर आने लगे, मगर भुट्टो साहब सिक्योरिटी कौंसिल में जोशीली तकरीरें कर रहे थे और हिंदुस्तान के साथ 1000 साल तक जंग करने की बातें कर रहे थे। आखिर इस तजाद में सदर का पत्ता ही भारी रहा और 23 सितंबर को जंग बंदी का ऐलान हो गया। जंग बंदी के फ़ौरन बाद ही रूस ने तय करा दिया कि जंग सितंबर से मुतल्लिक मामलात के सिलसिले में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बातचीत ताशकंद में मुनक्किद होगी। आखिर 3 जनवरी 1966 को पाकिस्तान का वफद सदर अयूब की क़यादत में ताशकंद पहुंच गया। इस वफद में जनाब भुट्टो भी शामिल थे। हिंदुस्तान के वफद की क़यादत लाल बहादुर शास्त्री कर रहे थे। वहाँ 8 रोज़ तक मुज़ाकरात जारी रहे। इन मुज़ाकरात के दौरान हिंदुस्तान का रवैया सख्त और बेलचक रहा। वो कश्मीर का जिक्र तक सुनना नहीं चाहते थे। जनाब भुट्टो का ख्याल था कि ऐसे हालात में ये मुज़ाकरात बिल्कुल बेमकसद होंगे और पाकिस्तानी वफद को बगैर मुआहदा किए हुए वापस चला जाना चाहिए। शुरू शुरू में सदर अयूब इससे मुत्तफिक थे, मगर बाद में रूस के वज़ीर आज़म मिस्टर कोसिजन ने सदर अयूब को अपना रवैया बदलने पर राज़ी कर लिया।
جیسا کہ سب کے علم میں ہے کہ اس کے فوراً بعد ہی تاشکند میں شاستری کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں لکھا ہے کہ مذاکرات کے دوران کسی نکتہ پر جناب بھٹو نے صدر ایوب کو کچھ مشورہ دینے کی کوشش کی تو صدر ایوب کا ناریل چٹک گیا۔ انہوں نے غصے میں جناب بھٹو کو اردو میں ڈانٹ کر کہا، الو کے پٹھے بکواس بند کرو۔ بس یہی وہ نقطہ ہے جہاں صدر ایوب اور ذوالفقار علی بھٹو کے راستے الگ الگ ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایوب خان کا گراف نیچا ہوتا گیا۔ جس زمانے میں ہوتی صاحب وزیر خوراک تھے تو ملک میں چینی کی قلت ہو گئی۔ اس وقت لوگ بڑے پریشان تھے، انہوں نے ہوتی کا نام ہی چینی چور رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی لوگوں نے ایوب خان کو گالیاں دینا شروع کر دی تھیں۔ ایوب خان کے خوش آمدی انہیں آخری وقت تک یقین دلاتے رہے کہ ملک میں سب ٹھیک ٹھاک ہے، حالانکہ ان کے خلاف نفرت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ بچہ بچہ انہیں ایوب خان مرد آباد، ایوب خان کتا کہتے پھرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ایوان صدر میں ایوب خان نے بہت سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیلتے دیکھا اور اس کھیل کے دوران وہ بچے یہی آوازیں لگا رہے تھے، ایوب خان مرد آباد، ایوب خان کتا۔ حالانکہ ان بچوں کو شاید ان الفاظ کا مفہوم بھی علم نہیں تھا، شاید یہ الفاظ انہوں نے اسکولوں میں سے اپنے ساتھیوں سے سنے ہوں گے۔ ایوب خان کو اپنے پرسنل اسسٹنٹ محمود الحسن پر، جنہیں وہ اپنے ساتھ GHQ سے لائے تھے، بہت اعتماد تھا۔ مجھے محمود الحسن نے یہ بات خود بتائی کہ ایوب خان نے حکومت مجبوراً یحییٰ خان کے سپرد کی۔ یحییٰ خان نے ایک روز ان سے کہا کہ پبلک اب آپ کے خلاف ہو گئی ہے اور آپ بگڑتے ہوئے حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ چنانچہ 25 مارچ 1969 کو ایوب خان نے محمود الحسن سے ایک خط لکھوایا جس میں انہوں نے یحییٰ خان سے کہا کہ اب اقتدار آپ سنبھال لیں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت وہ بہت افسردہ تھے اور اسی شام ایوب خان نے ریڈیو اور TV پر قوم سے خطاب کیا اور اقتدار اسی روز یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ اس کا لوگوں پر بہت اثر ہوا تھا، بلکہ کچھ لوگ تو اس پر روئے بھی تھے اور اس موقع پر ایوب خان نے کہا تھا، وقت آئے گا کہ لوگ مجھے بہت یاد کریں گے۔ میں قدرت اللہ شاہ صاحب کو جانتا ہوں، وہ ایک نہایت ایماندار، مخلص اور صاف گو انسان تھے، اس لیے ایوب خان وغیرہ کے بارے میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس پر شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ایک مضمون سول سروس کے افسروں کی ایسوسی ایشن میں پڑھنے کے لیے لکھا تھا جس کا عنوان تھا انقلاب کے 10 مہینے۔ اس میں انہوں نے ایوب خان کے بارے میں جو کچھ تحریر کیا ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک کو آج تک جتنے حکمران ملے ان میں ایوب خان کی کیا حیثیت تھی۔ اس مضمون کا ترجمہ MB خالد صاحب نے اپنی کتاب ایوان صدر میں 16 سال میں شائع کیا ہے۔ میں یہ اعتراف کر لینے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے بعد اگر مجھے کوئی شخص ایسا نظر آیا جس کے سامنے میں نے خود کو چھوٹا محسوس کیا تو لا ریب وہ جنرل ایوب خان ہے۔ ایوب خان نے ہمہ مقتدر ہونے کے باوجود اعلیٰ ظرفی اور تدبر کا مظاہرہ کیا ہے، بنیادی مسائل کے صحیح ادراک کی صلاحیت اور حوصلہ، یقین، محکم عمل، پہم، خلوص اور دوسروں میں پوشیدہ جوہر کا کھلا اعتراف اور ان کی ہمت افزائی، بلا شبہ یہ وہ خصوصیات ہیں جو صرف ایک عظیم انسان ہی میں یکجا ہو سکتی ہیں۔ ایوب خان ہمیشہ اپنی ذات سے بلند ہو کر غور و فکر کرنے کے عادی تھے۔ ایوان صدر میں میرا آخری دن کے عنوان سے انہوں نے ایک اور مضمون میں لکھا ہے، اب جب کہ میں 8 برس کے بعد ایوان صدر سے رخصت ہونے والا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ایسی دانشگاہ سے جا رہا ہوں جہاں میں نے پہلے 4 برسوں میں یہ سیکھا کہ حکومت کرنے کا غلط طریقہ کیا ہے اور بعد کے 4 برسوں میں یہ سیکھا کہ حکومت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ مگر ساتھ ہی قدرت اللہ شہاب نے ان کے بارے میں ایک اور جگہ یہ بھی لکھا ہے، ان کی طبیعت کی افتاد انقلاب پسند نہ تھی، نہ انقلاب انگیز تھی۔ ان کے کردار میں میانہ روی، اعتدال پسندی، مصلحت اندیشی اور عافیت طلبی کے عناصر اس قدر غالب تھے کہ کسی شعبے میں بھی انقلاب کا کوئی تقاضا پورا کرنا ان کے بس کا روگ نہ تھا۔ وہ بنیادی طور پر فوج کے آدمی تھے، یہی وجہ ہے کہ اصلاحات کے نام پر وہ معمولی سی چھاٹ پھٹک اور جھاڑ پونچھ کے علاوہ کوئی دور رس کارنامہ انجام نہ دے سکے۔